नाज़रीन, किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि किन्नू का बाग कब बेचना चाहिए, साल के किस महीने में बेचना चाहिए, आया खुद मार्केटिंग करना ज्यादा बेहतर है या व्यापारी या ठेकेदार को बाग बेच देना ज्यादा मुनासिब है। अगर बेचना है तो किस महीने में बेचना है, बाग को फूलों पर बेचना चाहिए या अगस्त सितंबर या अक्टूबर के महीने में बाग बेचना ज्यादा फायदेमंद है। अगर बाग व्यापारी को या ठेकेदार को बेचना है तो उसकी मैनेजमेंट किसके पास होनी चाहिए, मैनेजमेंट जो है अगर फार्मर अपने पास रखेगा तो उसके क्या फायदे हैं और अगर मैनेजमेंट ठेकेदार को दे देगा तो उसके क्या नुकसानात हैं। इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगे तो ये इस वीडियो को लाइक कर दें और दीगर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे राब्ते में रहने के लिए हमने किसान की बात के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तश्कील दे दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि दीगर मालूमात आप तक जो है बर वक्त पहुंच सकें। जी नाजरीन, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि बाग जो है वो ठेकेदार को बेच देना चाहिए या उसकी मार्केटिंग खुद करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम कोशिश करें कि बाग की मार्केटिंग खुद करें। अब बाग की मार्केटिंग खुद करने के आगे 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप अपना फल तुड़वाएं, उसकी ग्रेडिंग करें और उसे जो भी पैकिंग मटेरियल, पल्ली या क्रेट या जो भी जिस इलाके में चलता है, मिसाल के तौर पे सरगोदा और अपर पंजाब में जो है फल पल्ली में सेल होता है, इसी तरह खानेवाल, मुल्तान, जनूबी पंजाब सारा जो है फल ये क्रेट में सेल होता है। 20 किलो का जो प्लास्टिक क्रेट है उसमें फ्रूट को पैक किया जाता है और वो क्रेट ही जो है मंडी में सेल होते हैं। तो एक तरीका यह है कि आप अपना फल तुड़वाएं, लेबर लगाएं, फल तुड़वाएं और उसको जो है मार्केट करें, तो इससे आपका मुनाफा जो है वो बेहतर हो सकता है। दूसरा मार्केटिंग का तरीकाकार ये है कि आपका बाग जिस भी इलाके में मौजूद है, जो भी आपको करीबी रोड लगता है, उस रोड के ऊपर आप अपना एक आरजी सेल पॉइंट बनाएं। उस सेल पॉइंट पर आप अपना फ्रूट जो है वो मार्केट करना शुरू कर दें। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है। और तीसरा तरीका जो है वो आप अपना बाग जो है वो उसकी मार्केटिंग ऑनलाइन तरीकाकार से करें कि अपनी एक पैकिंग मटेरियल बनवाएं और उस पैकिंग मटेरियल में अपना फ्रूट पैक करके आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर बजरिया सोशल मीडिया या अपनी कोई ऐप डेवलप करवाएं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म हैं जैसा कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टिकटॉक है, दीगर जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के मौजूद हैं उनको यूटिलाइज करते हुए आप जो है ऑर्डर्स लें और उनके मुताबिक आप जो है अपने किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू अपना फ्रूट जो है वो भेजना शुरू कर दें। मुख्तलिफ जो बस वाली सर्विसेज हैं वो भी दीगर शहरों में लेके जाती हैं, फ्रूट बुक होके जाता है। इसी तरह जो है कोरियर सर्विसेज जो भी हैं, लेपर्ड है, टीसीएस है, दीगर सर्विसेज हैं, तो वो भी ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो आप इस तरीकाकार को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साफ जाहिर है अगर आप अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं तो शुरू में आपको कुछ मसाइल आएंगे। अब बज़ाहिर आपको सबको लगेगा कि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन चंद लोग ये तजर्बा कर चुके हैं और उनका तजर्बा बड़ा कामयाब रहा है। सरगोदा में और दीगर इलाकों में कुछ फार्मर्स जो हैं वो अपने ब्रांड उन्होंने बनाया हुआ है और उनकी जो है ना वो पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी हुई है। लोग उनके ब्रांड से वाकिफ हैं और उनको डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं और उन्हें अच्छा रेट मिल जाता है मंडी की निस्बत, और किसी को फ्रूट बेचने की निस्बत जो है उन्हें बेहतर रेट मिल जाता है। तो एक ये भी तरीकाकार है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसको यूटिलाइज खास तौर पर खुद मार्केट करने वाला तरीकाकार जो है ये जो छोटे फार्मर्स हैं 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ तक वालों के लिए जो है ये ठीक हो सकता है। ये उनके लिए मुनासिब है कि वो खुद मार्केटिंग में इन्वॉल्व हों और अपने मुनाफा जो है वो बढ़ाएं। मार्केटिंग का दूसरा ऑप्शन आपके पास बच जाता है कि आप अपना फल जो है वो किसी फैक्ट्री को या ठेकेदार को, व्यापारी को जो है आप अपना बाग बेच देते हैं। अगर आपने ये तरीकाकार अडॉप्ट करना है तो अब बाग कब बेचना चाहिए ये फैसला करना अहम है। कुछ इलाकों में बाग जो है वो फूलों पर सेल हो जाते हैं, यानी मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में जो है व्यापारी, ठेकेदार वो फल को देख के, फूलों को देख के उसी पे ही जो है अपना सौदा तय कर लेते हैं और फल जो है वो बिक जाता है। मेरे ख्याल में ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है। अगर आपने फल जो है वो व्यापारी को बेचना है, बाग बेचना है, तो वो आप जो है कम से कम सितंबर या अक्टूबर के महीने तक उसे डिले करें। उस वक्त तक जो है फल की मिकदार
اور کوالٹی جو ہے پھل کی وہ واضح ہو چکی ہوتی ہے. کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ پھل کا سائز کتنا ہے اور پھل جو ہے وہ صاف ستھرا ہے, اس کی سرفیس کے اوپر, پھل کے چھلکے کے اوپر داغ دھبے موجود نہ ہوں. یہ دو چیزیں جو ہیں پھل کا ریٹ طے کرتی ہیں. تو ستمبر اکتوبر کے مہینے تک ہر چیز واضح ہو چکی ہوتی ہے. آپ کو بھی پھل کی کوالٹی کو اور مقدار کا پتہ ہوتا ہے اور بیپاری کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے باغ میں کتنا پھل موجود ہے اور کس کوالٹی کا ہے. تو اس آپ بہتر طور پر جو ہے اس وقت آپ بارگین کر سکتے ہیں. اور اس کا آپ کو ایڈیشنل بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب آپ باغ ذرا لیٹ کر کے بیچیں گے ستمبر اور اکتوبر میں, اس وقت تک آپ بطور کسان اپنے باغ کی خود کیئر کریں گے, مینجمنٹ آپ کے پاس ہوگی. تو آپ جو ہے اسے وقت پہ سپرے بھی کریں گے, وقت پر باغ کو کھاد بھی دیں گے, پانی بھی دیں گے. ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں میں باغبان حضرات جو ہیں وہ اپنا باغ جو ہے وہ جلدی سیل کر دیتے ہیں اور باغ کی جو مینجمنٹ کی یعنی اس کی سپرے, کھاد اور پانی دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی بیپاری کو دے دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اب بیپاری کیا کرتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے میں نے 1 سال کے لیے جو ہے یہ باغ خریدا ہے, اس کے اوپر پھل موجود ہے, میں ہارویسٹ کر لوں گا. وہ ہلکی پھلکی کوئی چیزیں ڈال کے وقت پہ سپرے بھی نہیں کرے گا, اس کی کوشش ہوگی پیسے بچائے گا, کھاد بھی کم ڈالے گا. تو الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہوگا؟ تھوڑا نقصان وقتی طور پہ اس بیپاری کو ہوگا, جبکہ زیادہ نقصان جو ہے وہ فارمر کو ہوگا. دوسری سائڈ پہ جو لوگ جلدی باغ بیچ دیتے ہیں اور مینجمنٹ اپنے پاس رکھتے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم, اب تو ہمارا پھل سیل ہو چکا ہوا ہے, اب اگر ہم وقت پہ کھاد پانی نہیں دیتے تو کچھ جو نقصان ہوگا وہ بیپاری کا ہوگا, لیکن اصل میں وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں مسئلوں سے اوائڈ کرنے کے لیے جب آپ 1 سال ٹائم پہ کھاد یا پھل آپ نے جلدی بیچ دیا اور باغ کو آپ نے کھاد اور سپرے ٹائم پہ نہیں کی, آپ کے پودے کمزور ہو جائیں گے اور ان کا اثر اگلے 2-3 سال تک آپ کو باغ کی صحت پہ نظر آئے گا. اگلے سالوں میں پھل کم ہوگا, پودے کمزور ہو جائیں گے, پھل بھی کم ہوگا, پھل کی سائز بھی کم ہوگا اور کوالٹی جو ہے وہ بھی بہتر نہیں ہوگی. تو ان سب مسائل کا حل جو ہے وہ بظاہر مجھے اسی بات میں نظر آتا ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے اپنے باغ کو مینج کریں, اس کو جو ہے نا تیار کریں مکمل طور پہ, اور ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں جب کوالٹی, پھل, مقدار ہر چیز واضح ہو جائے اس ٹائم پہ آپ جو ہے اپنا باغ سیل کریں. تو آپ دونوں طرح کے مسائل سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اور کسی طرح کا کنفلکٹ جو ہے وہ درمیان میں نہیں آئے گا. جیسا میں نے پہلے عرض کیا, پھل کا ریٹ جو ہے پھل کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور کوالٹی میں 2 چیزیں, پھل کا سائز اور پھل کتنا صاف ستھرا ہے, اس کے اوپر داغ دھبے نہ موجود ہو. تو اس بات کو آپ ایسے سمجھیں کہ جو A گریڈ کا پھل ہوتا ہے جس کا سائز بھی اچھا ہو اور جس کے اوپر داغ دھبے بھی نہ ہوں, مثال کے طور پہ اگر اس کا ریٹ جو ہے وہ 2000 ہے فی من, تو جو B گریڈ کا فروٹ ہوگا جو سائز میں تھوڑا درمیانہ ہے یا سائز پورا ہے لیکن اس کے اوپر داغ دھبے موجود ہیں, اس کا ریٹ آپ کو 1000 روپے فی من ملے گا. اسی طرح جو C گریڈ والا پھل ہوگا جس کے اوپر داغ دھبے بھی ہوں گے اور سائز بھی چھوٹا ہوگا, تو اس کا ریٹ آپ کو 500 روپے فی من ملے گا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کوالٹی والا پھل چاہیے, مقدار بے شک درمیانی ہو لیکن وہ A گریڈ کا پھل ہو, زیادہ مقدار ہماری A گریڈ والی ہونی چاہیے, ہماری پریفرنس یہ ہو. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم باغ کی مینجمنٹ اپنے پاس رکھیں. تو کوشش کریں آپ جو ہے باغ کو ذرا ڈیلے کر کے بیچیں جب ہر چیز واضح ہو چکی ہوئی ہو. اچھا, اب اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ سرگودا اور اس کے گرد و نواح میں کچھ بیپاری یا فیکٹریاں جو ہے وہ ڈائریکٹ پھل باغ سے خرید رہی ہوتی ہیں, فارمر سے خرید رہی ہوتی ہیں, اور وہ ریٹ طے کر لیتے ہیں جی A گریڈ کا آپ کو یہ والا ریٹ دیں گے, مثال کے طور پہ جو ہے 3000 دیں گے, B گریڈ کا جو ہے آپ کو 1500 دیں گے, اور C گریڈ آپ کا جو ہے ہم 700 روپے سے لیں گے. یہ میں مثال دے رہا ہوں. تو ایسی صورتحال میں پھر کیا مسئلہ آتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیکیدار کا یا فیکٹری کا کوشش ہوتی ہے کہ A گریڈ والا فروٹ جو ہے نا وہ کم سے کم ہم اس میں کنسیڈر کریں, تاکہ B اور C کا ریٹ چونکہ آدھا ہے اور C گریڈ کا جو ہے B سے بھی آدھا ہے, تو تاکہ ہمیں فارمر کو کم پیسے دینے پڑیں گے. دوسری سائڈ پہ فارمر کی خواہش ہوتی ہے, وہ دانے دانے پہ نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی میرا تو سارا مال A گریڈ والا ہے, آپ اسے B میں کیوں ڈال رہے ہیں, B والے کو C میں کیوں ڈال رہے ہیں. تو پھر کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے, پھر مسائل آتے ہیں. تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے باغ کا جو بھی پودے کے اوپر موجود ہے اس کا ایک لم سم ریٹ طے کریں فیکٹری کے ساتھ یا بیپاری کے ساتھ, کہ جتنا بھی پھل پودوں کے اوپر موجود ہوگا ہم اس کا وزن کریں گے, اور ٹوٹل جو ہے فروٹ آپ جناب بے شک ریٹ تھوڑا کم کر لیں, یعنی 3000 کی بجائے وہ 2200 ہو سکتا ہے, 2500 ہو سکتا ہے, یا 3000 بھی ہو سکتا ہے, جو بھی آپ کا طے ہو جائے گا. تو اس ریٹ پہ سارے کا سارا پھل آپ لم سم ریٹ پہ جو ہے بیچیں تاکہ آپ کنفلکٹ سے بچ سکیں. کوشش کریں جو بھی آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے اس کی کوئی تحریر بنا لیں, اسے تحریری طور پہ جو ہے لکھ لیں, تاکہ دونوں فریقین کے درمیان جو ہے نا وہ ایک یادداشت بن جائے.
تو تاکہ یہ بھی آپ کو جو ہے نا کنفلکٹ سے جو ہے وہ بچنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ میں دوبارہ جو ہے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر حال میں باغ کی مینجمنٹ اپنے پاس رکھیں۔ حال ہی میں نے بھاگلپور میں ایک باغ دیکھا، بڑا اچھا پھل تھا اس کے اوپر جو ہے، اس سال والا پھل اچھا تھا، اور 5 ایکڑ باغ، جسٹ آپ اندازہ لگا لیں کہ 5 ایکڑ باغ جو ہے جس کی عمر تقریباً کوئی 12-13 سال کے قریب ہے، وہ 52 لاکھ روپے کا سیل ہوا ہے، یعنی تقریباً 10,40,50,000 روپے فی ایکڑ سے جو ہے وہ سیل ہوا ہے۔ لیکن اس وقت باغ کی کنڈیشن جو ہے اس کے اوپر جتنی بھی نئی پھوٹ پیچھے آتی رہی ہے، وہ اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ ٹھیکیدار کے پاس تھی، بیوپاری کے پاس تھی۔ اس نے ٹائم پہ زیادہ مقدار میں کھاد بھی نہیں ڈالی اور ٹائم پہ سپرے بھی نہیں کیے۔ اس کا اثر کیا ہوا ہے، باغ کے اس وقت جو پتے ہیں، جو نئے پتے نکلے ہیں، وہ سارے کے سارے خراب ہوئے ہیں، چڑمڑ ہوئے ہیں، پتے کالے ہو چکے ہوئے ہیں سکنگ انسیکٹس کے اٹیک کی وجہ سے، اور پتوں کا سائز بھی بہت چھوٹا ہے۔ اب یہ اس سال تو باغ سیل ہو گیا، 5 ایکڑ جو ہے وہ 52 لاکھ کا سیل ہو گیا۔ اب اس باغ کی کنڈیشن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگلے سال جو ہے نا یہ اس ریٹ پہ سیل نہیں ہو سکے گا، اور باغ جو ہے وہ خاصا کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ بیپاری کے پاس تھی، کھاد اور سپرے اس کے ذمہ تھی، اس نے پیسے بچانے کے چکر میں کھاد اور سپرے ٹائم پہ نہیں کی، تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس سال تو پھل پہ نہیں آیا۔ اس کا جو رسپانس ہے وہ اگلے سال نظر آئے گا، اور وہ باغ خاصا کمزور ہو چکا ہوگا، وہ باغ خراب ہو چکا ہے، اسے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے باغات کو بچائیں، اور مینجمنٹ جو ہے وہ آپ ہر صورت میں اپنے پاس رکھیں، کیونکہ بیپاری نے صرف پھل لیا ہے، اس نے باغ پورے کا پورا باغ نہیں خرید لیا۔ باغ سے آپ نے 30-40 سال پھل لینا ہے، سالہ سال اس نے آپ کو پیداوار دینی ہے، جبکہ بیپاری تو اس سال ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال وہ آپ سے خریدے یا آپ سے نہ خریدے، وہ کسی اگلے ٹارگٹ پہ موو کر جائے گا۔ تو بات کو سمجھیں، آپ کا یہ ایسٹ ہے، ایک دفعہ آپ نے لگا لیا ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کے پاس ہی رہنا ہے، آپ کو 30-40 سال اس نے پھل دینا ہے۔ تو اپنے باغ کی قدر کریں، اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، اس پہ خرچ کریں اور اس کا خیال رکھیں، یہ آپ کا پرماننٹ روزی کا سورس ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی، اسے جو ہے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دیگر دوستوں تک بھی یہ معلومات پہنچ جائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔